زبان ساری برائیوں کی جڑ. غیبت کس سے ہوتی ہے؟ ارے غیبت کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے. چغلی زبان سے. چغلی زبان سے. تہمت زبان سے. تو سب کس سے نکلا؟ زبان سے. اگر زبان کو خاموش کر لیا جائے تو یہ ساری برائی ہوگی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمتا نجا. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے. تو آج گھر میں ہو، سماج میں ہو، بھائی بھائی میں ہو، بہن میں ہو، جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، سارے جھگڑے کی وجہ کون ہے؟ زبان. کیا بنتی ہے؟ زبان. زبان. اور نبی کے بات پر عمل کر لیا جائے تو جھگڑا ہوگا؟ نہیں. ارے نبی کے بات پہ عمل کر لیا جائے تو جھگڑا ہوگا؟ نہیں. نہیں ہو سکتا ہے. تو غیبت کیا ہے؟ یہ زبان کی برائی. چغلی کیا ہے؟ زبان کی برائی. اور تہمت کیا ہے؟ زبان کی برائی. تو غیبت، لوگ غیبت کو برائی نہیں سمجھتے ہیں. لوگ غیبت کو برائی نہیں سمجھتے ہیں. غیبت کو برائی نہیں سمجھتے ہیں. اور جبکہ غیبت کے بارے میں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من القتل. کیا؟ غیبت کرنا قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں قتل کرنا ہے، لیکن ایک مثال کے لیے نبی نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. کیا؟ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اور قرآن نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہ غیبت کرنے والے ایسے ہیں جیسے کہ وہ اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا کیا کھایا ہو؟ گوشت کھا رہا ہو. کیا کھا رہا ہو؟ گوشت کھا رہا ہوں. آج لوگ خوشی سے کیا بولتے ہیں؟ میں صحیح بول رہا ہوں. اب غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی دارو باز ہے. ایک آدمی دارو پیتا ہے. کیا پیتا ہے؟ ایک آدمی دارو پیتا ہے، صحیح معنی میں پیتا ہے، لیکن وہ یہاں پر نہیں ہے اور میں کسی اور کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ فلاں آدمی کیا پیتا ہے؟ دارو پیتا ہے. حالانکہ وہ دارو پیتا ہے صحیح معنی میں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے. اس کے پیٹھ پیچھے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی غیبت کر رہے ہیں. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کرنا. اس کی برائی اس کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں. اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، اس لیے وہ کیا ہے؟ غیبت ہے. کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں برائی نہیں کر رہا ہوں، غیبت کر رہے ہیں. اور کیا بولیں گے؟ میں برائی نہیں کر رہا ہوں یا برائی نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ وہ دارو باز ہے. تو غیبت ہوا. کیا ہوا؟ اگر اس کے اندر وہ دارو باز نہیں ہے، وہ دارو باز نہیں ہے، وہ آدمی خراب نہیں ہے، وہ آدمی جیسا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، اور پھر بھی وہ بولا جا رہا ہے، تو وہ غیبت نہیں ہوا. وہ کیا ہوا؟ تہمت ہوا. کیا ہوا؟ تہمت ہوا. غلط الزام، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا. مان کے چلو خدا نہ خواستہ ایک بات، کیا میں نے ایک کام غلط نہیں کیا، میں نے ایسا کام نہیں کیا، میں نے ایسا کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا. جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ایک ہفتے سے سہرسہ سے غائب ہو گئے ہیں. ایک ہفتے سے سہرسہ سے غائب ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ منالی، گوا چلے گئے گھومنے کے لیے. کہاں چلے گئے ہیں؟ گوا چلے گئے گھومنے کے لیے. جبکہ میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ مدرسے میں. کہاں ہوں میں؟ کہاں ہوں میں؟ مدرسے میں. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں گیا ہوں میں؟ گوا. تو یہ کیا ہوا؟ غیبت ہوا کیا تہمت ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ تہمت. کیا ہوا؟ تہمت. اگر صحیح معنی میں میں چلا جاتا تب تو یہ کیا ہوتا؟ غیبت ہوتا. کیا ہوتا؟ غیبت ہوتا. تو لوگ غیبت کرتے ہیں، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں خوشی سے؟
برائی نہیں کر رہے ہیں, صحیح بول رہے ہیں کہ ویسا ہے, اس نے ایسا کیا ہے. یہ لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے, جبکہ سارے برائیوں سے بڑا کیا ہے؟ اپنے بھائی کا گوشت کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ قرآن پہلے سوال کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کیا تم میں سے کوئی ایحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بولے گا نہیں. اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھانا کوئی پسند نہیں کرتا ہے. لیکن غیبت کیا کر رہا ہے؟ غیبت کر کے حقیقی معنی میں ظاہری طور پہ تو بھائی کا گوشت نہیں کھا رہا ہے, لیکن حقیقی معنی میں وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. تو جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کو کیا کر رہا ہے؟ مار رہا ہے. اپنے بھائی کو کیا کر رہا ہے؟ مار دیا. اور مرے ہوئے بھائی کا کیا کھا رہا ہے؟ گوشت کھا رہا ہے. تو مرے ہوئے چیز کا گوشت کھانا ویسے بھی کیا ہے؟ حرام ہے نا. ارے مردار کا گوشت کھانا حرام ہے نا. اور یہاں کیا کھا رہے ہیں؟ خوشی سے. کیا خوشی سے کہہ رہے, کیا کہہ رہے کہ برائی نہیں کر رہے. کیا نہیں کر رہے ہیں؟ برائی نہیں کر رہے. وہ حدیث یاد ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا. عورتوں نے روزہ رکھا تو ان کو بہت پیاس لگنے لگی. کیا لگنے لگی؟ دھیان دو, کیا لگی؟ بہت پیاس لگی اور بہت الٹی جیسا ہونے لگا, من کرنے لگا. ایسا کر اب روزہ توڑ دو. اللہ کے نبی نے پیالہ بھیجا. کیا بھیجا؟ پیالہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اس میں قے کرے. کیا کرے؟ جب اس میں قے کیا گیا اس میں سے الٹی سے کیا نکلا؟ گوشت کا ٹکڑا نکلا. کیا نکلا؟ تازہ گوشت کا ٹکڑا نکلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں بیٹھ کر کیا کر رہی تھی؟ غیبت کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ غیبت کر رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ غیبت کر رہی تھی. تو وہ نبی اللہ نے وہ دکھایا ہے. اللہ نے وہ کبھی کبھی ایسے واقعات اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کرنے والا صحیح معنی میں کیا کھا رہا ہے؟ کیا کھا رہا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا, سگے بھائی کا گوشت. اور پھر بھی کیا کہتے ہیں خوشی سے کہ ہم برائی نہیں کر رہے ہیں, برائی نہیں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بات سن کر 2 آدمی بات کر رہے تھے اور لوگ کہتے ہیں دیکھ کسی کو بولنا نہیں, تم کو قسم ہے, تم کو قسم دے رہی ہے میری بات کسی کو بولنا نہیں. اب یہ سن لی, اب اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا. اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا جب تک اس لیے کہ قسم دی ہے. جو بات کو پھیلانا ہو وہاں کیا بولا جاتا ہے آج کے دور میں؟ قسم دیا جاتا ہے. جہاں بول دی بات بولنا نہیں ہے تو سمجھو کہ بولوے کرے گی. آج کل کی عورت کیا کرے گی؟ بولے گی. یہ 100%. کیونکہ عورت کے پیٹ میں بات پستی نہیں ہے. تو راز کی بات کوئی عورت نے کسی عورت سے کہا, اب اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا. جب تک کسی کو بتائے گی نا چین سے بیٹھنے والی نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہی ہے؟ راز کی بات کسی نے کہا, قسم دے کر کسی کو بولنا مت, میں اپنی سمجھ کے تم کو کیا کر رہی ہوں؟ بول رہی ہوں. میں اپنی سمجھ کے کسی کو تم کو بول رہی ہوں, کسی کو بولنا مت. یہ دوسرے کے پاس جاتی, دیکھ وہ جو ہے نا مجھے قسم دی ہے اور بولی ہے نہیں بولنے کے لیے, لیکن تم کو بول رہی ہوں. بول بھی رہی کہ مجھے کیا دی ہے؟ قسم دی ہے. اور پھر بھی کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ قسم دیا گیا, تب بھی قسم کھا کے بھی کیا کر رہی ہے؟ وہ اس کے بارے میں الٹا سیدھا وہ ایسا ایسا راز کی بات بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قطات, کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. سنے کچھ مان کے چلو کہ ایک آدمی نے تمہارے پاس دوسرے آدمی کے بارے میں کچھ بول دیا. کیا؟ عائشہ نے صفیہ کے بارے میں کچھ بولا. کس کے پاس بولی؟ کس کے پاس؟ شہزادی کے پاس. کس کے بارے میں بولا گیا؟ صفیہ کے بارے میں. اور شہزادی کو عائشہ کیا بولی؟ دیکھ بولنا مت اس کو, ہاں تم کو قسم ہے. کیا؟ تم کو قسم ہے. اب یہ شہزادی کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہوا. اب عائشہ نے تھوڑی بہت کچھ بولی ہوگی, لیکن یہ شہزادی آئی صفیہ کے پاس اور خوب تیل مرچی مسالہ لگا کے الٹا سیدھا خوب اس کا کیا کر دی؟ کان بھر دی. کیا بھر دی؟ خوب کان بھر دی الٹا سیدھا. اب یہ دونوں لڑنے پہ تل گئے. کیا کرنے پہ تل گئے؟ اب اس کو شہزادی کو چاہیے تھا کہ عائشہ بولی وہیں پہ بات کو ختم کر دینا چاہیے تھا, یا شہزادی کا کام تھا کہ عائشہ کو بول دیتی کہ چپ
میرے پاس برائی مت کرو. لیکن شہزادی نے کیا کیا؟ اور تیل مسالہ لگا کے جھگڑا لگا دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی. اور چغل خور جنت میں، نہیں جائے اور جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، جہنم میں. جنت نہیں ہے تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ جہنم میں. جہنم میں. اور تہمت، مان کے چلو کسی نے چوری نہیں کیا، فلاں آدمی نے یہ کام نہیں کیا، میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ امام صاحب، مولانا صاحب نے ایسا ایسا کر لیا، ایسا ایسا کر لیا، جبکہ میں نے کیا کچھ نہیں ہے. تو پھر تہمت لگانے والے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے؟ جہنم. آواز نہیں آ رہی. کہاں ہے؟ جہنم میں. تہمت لگانے والے کا ٹھکانہ جہنم میں. تو یہ ساری برائی، غیبت، چغلی اور تہمت، یہ سب کس کی برائی ہے؟ زبان کی. کس کی برائی ہے؟ کس کی برائی ہے؟ کس کی برائی ہے؟ کس کی برائی ہے؟ زبان کی. یہ تینوں چیز کس سے نکل رہی ہے؟ زبان سے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صمت، جا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں. اور جب زبان کنٹرول میں رہے گا تو یہ برائی ہوگی کیا؟ نہیں. سب سے زیادہ عورت جہنم میں یہ اسی وجہ سے جائے گی، زبان کی برائی، غیبت، چغلی اور تہمت. اس لیے کہ جہاں دو چار عورت بیٹھی، غیبت ہوگی، چغلی ہوگی اور تہمت ہوگی. کیا ہوگی؟ اس لیے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں اسی زبان کی برائی کی وجہ سے، یعنی غیبت، چغلی اور تہمت کی وجہ سے جائے گی. اور آج کل خوشی سے غیبت کر رہی ہے، چغلی کر رہی ہے اور تہمت لگا رہی ہے. اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی. کیا کہتے ہیں؟ حاجی. اپنے آپ کو کہتے ہیں نمازی. اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خوب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اور پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ غیبت، چغلی اور تہمت. تو وہ نماز پڑھنا، وہ عبادت کرنا بیکار ہے. وہ کہا ہے کسی نے مسجد توڑو، مندر توڑو، لیکن کسی کا دل مت توڑو. اللہ کے نبی نے بیت اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہ اے بیت اللہ، تیری عظمت، تیری شان بہت بڑی ہے، تیری شان، تیری عظمت بہت بلند ہے، لیکن ایک مسلمان کی عظمت تجھ سے زیادہ کیا ہے؟ عظمت والی. آج کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے اگر کسی کے دل کو توڑا، مطلب کسی کے اوپر کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کے اوپر تہمت لگایا، تو سمجھو اس نے بیت اللہ کو توڑا، اللہ کے گھر کو توڑا. آج کوئی آدمی آ کر ہمارے مسجد کو توڑ دے تو ہم خوب شور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شور کرتے ہیں. لیکن یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، تہمت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے آج سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ ان سارے گناہوں سے بچیں گے تو پھر انشاءاللہ تمہارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور پوری زندگی جو ہے تم خوشحال رہو گے. پھر تمہارا یہاں آنا، تمہارا پڑھنا، یہ سب فائدہ مند ہے. ورنہ کتنی ہی عالمہ بن جاؤ، کتابیں پڑھ لو، سب چیز پڑھ لو تم، اور تم جا کے کیا کر لو؟ حج کر لو، ساری عبادت کر لو، بڑے بڑی عبادت کر لو، لیکن اگر یہ برائی ہے تو تمہارا پڑھنا، تمہاری عبادت، سب چیز بیکار ہے. لیکن تم پڑھ کم رہے ہو، لیکن ان سارے برائی سے بچ رہے ہو، تو سمجھو کہ تمہارا ہر چیز قبول ہے. ورنہ نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتا ہے. یہ صرف سجدہ رگڑنے سے کیا ہوگا؟ غیبت کر رہے ہیں، مصلی پہ جا رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، مصلی پہ جا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، مصلی پہ جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو نمازی ہیں، ہم تو حاجی ہیں، ہم تو عبادت گزار ہیں، ہم تو چلا میں وقت لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں. لیکن وہ سب بیکار ہے. اللہ کو بہت عبادت پسند نہیں ہے. اللہ کو تھوڑا چاہیے، لیکن اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے عبادت. ہم کو برائی کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی بھی اللہ کے لیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. کسی سے محبت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ان تمام برائی سے بچو گے بچوں، تو پھر سمجھ لو کہ تمہاری ساری زندگی خوشحال رہو گے. اس لیے اپنے زبان کو کس میں رکھنا ہے؟ کنٹرول میں رکھیں گے انشاءاللہ. رکھو گے؟ ٹھیک ہے.